الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین سامعین کرام، اللہ کے ولی ہر قسم کی کرامات کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت احمد بن یوسف ابوالعباس الحریثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ امام شعرانی فرماتے ہیں، میرے سامنے ان کی اتنی کرامات ظاہر ہوئیں جو شمار سے باہر ہیں، اور بعض کے متعلق ان کا نظریہ یہ تھا کہ انہیں چھپایا جائے، یعنی کہ کسی کو بتائی نہ جائے۔ لہذا امام شعرانی نے وہ کرامات کسی کو نہیں بتائیں، لیکن کچھ کرامات بتانے کی جب آپ نے حضرت احمد بن یوسف ابوالعباس الحریثی سے اجازت چاہی تو آپ خاموش ہو گئے۔ تو اس کے متعلق حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعرانی کو ایک دفعہ بواسیر ہو گئی، تو وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھے، اور آپ کے سامنے جا کر شکایت کی تو فرمایا، کل انشاءاللہ عز و جل نماز عصر میں ختم ہو جائے گی۔ اور جب حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز عصر پڑھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ تکلیف بالکل ختم ہو گئی، اور یہ حضرت احمد بن یوسف ابوالعباس الحریثی کی کرامت تھی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک حاجت کے وقت آپ کا ارادہ کیا تو اس وقت میں مصر کے مدرسے کی چھت پر تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ قبر سے دمیانہ سے نکلے اور چلتے آ رہے ہیں، اور اتنے قریب آ گئے، یعنی کہ وہ میرے اتنے قریب آ گئے کہ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان 5 گز کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر فرمایا کہ صبر کیجئے، اور پھر آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ تھا، کوئی پرابلم تھی جو حل نہیں ہو رہی تھی، پریشان سے، تو اس میں مبتلا تھے کہ میں کروں یا نہ کروں، اور اس کی مدد کے لیے حضرت احمد بن یوسف ابوالعباس تشریف لائے، قبر سے نکل کر تشریف لائے، اور مصر میں آپ کے مدرسہ میں آئے، اور آپ کے سامنے اتنا فاصلہ رہ گیا کہ صرف 4-5 گز کا فاصلہ تھا، اور آپ نے تلقین فرمائی کہ امام شعرانی آپ صبر کیجئے۔ تو آپ نے صبر کیا تو اس کا صلہ آپ کو مل گیا۔ اب اسی طرح کی ایک اور کرامات آپ بیان فرماتے ہیں۔ رمضان کی ایک شام نماز مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک
میرے پاس بیٹھے رہے اور اس دوران آپ نے 5 قرآن پاک ختم فرمائے۔ یہ آپ کی کرامات میں سے بھی ایک کرامات ہے کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں، یعنی مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان ایک اندازے کے مطابق 1.5 گھنٹے کا وقت ہوگا، 1.5 گھنٹے کے وقت میں آپ نے 5 قرآن پاک ختم فرمائے۔ اب میرے دوستو بھائیوں، دراصل اللہ کے ولی اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے کرامات ظاہر کریں یا نہ کریں، یہ آپ پر منحصر ہے، کیونکہ بعض ایسی کرامات ہوتی ہیں جس کے بتانے سے کچھ بات کسی اور طرف جا سکتی ہے، لہذا ان چیز کو آپ خود تلقین فرماتے ہیں کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض کرامات ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر خود بظاہر خود انسانوں کو نظر آتی ہیں، اگر کوئی ان سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھاتا ہے۔ جیسے آپ کسی ولی کامل کے مزار شریف پر جاتے ہیں، اپنے دل میں کوئی حاجت لے کے جاتے ہیں، وہ حاجت اللہ نے پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ کرامات اس ولی کے نسبت سے وہ آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ حاجت آپ کی پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ولیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے بچیں جو اس چیز کو نہیں مانتے یا ان چیزوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائے، ان کو راہ راست پر لائے اور سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔